سودی لین دین والے کے ولیمے میں جانا۔ عبدالرشید صاحب اجمیر شریف سے پوچھتے ہیں، انڈیا سے لوگ زیادہ تر ماشاءاللہ سوال پوچھتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے جو سود لیتا ہے اور اس کے بارے میں سب کو معلوم بھی ہے، کیا اس کے گھر میں کوئی ولیمہ یا شادی ہو تو کیا ہم اس میں شریک ہو سکتے ہیں اور اس کا کھانا ہمارے لیے جائز ہوگا؟ جناب عبدالرشید صاحب، اگر اس کی آمدن ٹوٹل ہے ہی سود، یعنی سود ہی لیتا ہے، وہی اس کی ارننگ ہے، تو اس کے ولیمے میں شرکت بالکل حرام ناجائز ہے۔ لیکن اگر اس کی سودی ارننگ کے علاوہ بھی پیسے کماتا ہے کہیں سے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ زیادہ تر کیا کما رہا ہے۔ اگر غالب گمان ہے کہ زیادہ تر حلال ہے تو پھر اس کی ولیمے میں شرکت بھی جائز ہے، اور اگر غالب گمان یہ کہ زیادہ حرام کما رہا ہے تو پھر اس کے ولیمے میں شرکت جائز نہیں ہے۔ تو یہ خود فیصلہ کریں، ایک اندازہ لگائیں کہ زیادہ حلال ہے یا زیادہ حرام ہے۔ دوست کی دکان سے فری میں چیزیں کھانا۔ یہ کہتے ہیں بھائی ادریس صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، میرے دو دوست پاپ کارن کا بزنس کرتے ہیں، میں ان سے روزانہ کچھ کھاتا رہتا ہوں، کبھی میں ان کو کھلاتا ہوں، کبھی وہ مجھے کھلاتے ہیں، وہ مجھ سے پیسے نہیں مانگتے، مگر میں 20-30 دن کے بعد اکٹھے ہی اندازے سے کچھ پیسے دے دیتا ہوں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ پیسے دوں، کیا اس طرح میرا روزانہ ان سے کچھ کھانا پینا ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ آپ میرے بجائے اپنے دوستوں سے پوچھیں اور ان کو بتائیں، بھائی اپنے دونوں دوستوں کو بٹھائیں، بولیں بھائی تم پاپ کارن کا بزنس کرتے ہو، میں روزانہ تم سے کچھ کھاتا پیتا رہتا ہوں اور کبھی کبھار میں بھی تمہیں بھی کھلا دیتا ہوں، اور کبھی تم مجھ سے پیسے مانگتے ہو، کبھی نہیں بھی مانگتے، اور میں جو ہے نا کچھ دنوں کے بعد تمہیں پیسے دے دیتا ہوں۔ اگر وہ آپ کی اس حرکت پہ بہت خوش ہیں، کہہ رہے ہیں ویل ڈن، بہت اچھا بھائی، تو آپ اپنے کھانے کو ڈبل کر دیں اور پیسے بھی ڈبل کر دیں۔ اور اگر وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہو، ہم نے تمہیں اس لیے تھوڑی بٹھایا یار کہ آپ پورے پاپ کارن کھاتے رہو یہاں بیٹھ کے، اس سے ہمارا بزنس کا سارا سیٹ اپ خراب ہو رہا ہے، تو پھر آپ کے لیے کھانا جائز نہیں۔ تو ان کی اجازت سے ہے تو ٹھیک ہے، اجازت نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو بالکل اسی اسٹائل میں ادریس بھائی یہ مسئلہ آپ اپنے دونوں دوستوں کے سامنے رکھیں، وہ ان کے پھر چہرے پہ تغیرات دیکھیں کہ کیا آتے ہیں۔ بزنس مین کے پیسوں سے عمرہ کرنا۔ محمد مرسلین رامپور انڈیا سے، یہ بھی انڈیا سے، بھائی انڈیا والے بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے ہاں سے بزنس مین اپنے پیسوں سے عمرہ کے لیے دوسروں کو بھیجتے ہیں اور اپنا سامان بھی ساتھ دے دیتے ہیں، کیا ان کے پیسوں سے عمرہ جائز ہے یا نہیں؟ بھائی جائز ہے یار، اس کو غریبی کا عمرہ کہتے ہیں ماشاءاللہ، پیسے بھی دوسرے کے خرچ ہو رہے ہیں تو فری پھوکٹ میں عمرہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر اس دوران تجارت بھی کر رہے ہیں، وہ اپنا سامان دے رہے ہیں کہ بھائی فلاں کو دے دینا تاکہ ان کا بزنس چلے، تو بھی ٹھیک ہے، قرآن میں اجازت دی، اللہ نے حج کے موقع پر تجارت کرنے کی بھی اجازت دی ہے، اچھی بات ہے۔ بلکہ اس تاجر کے لیے دعا بھی کیا کریں جس نے آپ کو عمرے پہ بھیجا۔ کیا چیز گم ہونے کے بعد صدقہ کر سکتے ہیں؟ محب الحمید، اگر کوئی چیز گم ہو جائے اور بعد میں تلاش کے بعد بھی نہ ملے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ صدقہ ہو گئی، ہم نے اسے صدقہ کر دیا، کیا اس طرح سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے؟ جی اگر آپ نیت کر لیں بھائی جس کو ملی ہے میں نے نیت کر لی اسی کی ہو گئی تو صدقہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جو گم ہوئے بغیر آپ اپنی چیز کسی کو دیتے ہیں، اور ایک صدقہ وہ ہوتا ہے کہ اب کچھ ہو ہی نہیں رہا تو چلو صدقہ ہی کر دو، تو اس میں بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے ثواب مل جائے گا، لیکن اپنے اختیار سے کرنا اس میں زیادہ ثواب ہے، گم ہونے کے بعد صدقے کی نیت کر لینا اس میں ذرا کم ثواب ہے۔ یہ کسی نے ایک حیا کے خلاف تھوڑا سا مسئلہ پوچھا ہے، گھریلو ہے، تو جو حیا کے خلاف مسائل ہیں اسی چینل پہ نا، واٹس ایپ پہ جس پہ آپ ویڈیو یا آڈیو بنا کے بھیجتے ہیں، تو اس میں یہ خاتون نے پوچھا ہے، آڈیو میں یہ بھیج دیا کریں کہ ایڈمن کو یہ کہہ دیا کریں کہ یہ مسئلہ جو ہے ذرا حیا کے خلاف ہے، تو مفتی صاحب سے مجھے اس کا پرسنلی جواب چاہیے، وہ شیئر نہ کریں، کیونکہ میں یہ اگرچہ انہوں نے پوچھا ہے شیئر کرنے کے لیے لیکن میں یہ مسائل اس طرح کے شیئر نہیں کرتا، تو یہ میں پھر جواب بھیج دوں گا، اور وہ جو ایڈمن ہے احمد طالب وہ انشاءاللہ ان خاتون کو میری آڈیو بھیج دیں گے۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں نا اس میں جو سوال پوچھنے والا خود یہ بتا دیا کرے کہ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے یا یہ حیا کے خلاف ہے، یہ مفتی صاحب کو کہیں کہ مجھے اس کا الگ سے مجھے جواب دے دیا جائے، اس کو شیئر نہ کیا جائے لوگوں کے سامنے۔ دوسری طلاق کے بعد نکاح کا حکم۔ دوسری طلاق کے بعد اگر عدت میں ہی دوبارہ نکاح کر لیں تو کیا وہ نکاح ہو جاتا ہے؟ بنت مسلم نے پوچھا ہے۔ بھئی دوسری طلاق اگر سری دی تھی، پہلی طلاق بھی سری ہے یعنی لفظ طلاق کے ساتھ ہے، دوسری بھی سری ہے، تو نکاح ختم ہی نہیں ہوا، مرد کو رجوع کا حق ہے،
عدت سے پہلے پہلے تو مرد رجوع کر لے، اور اگر عدت ختم ہو چکی ہے تو نکاح ختم ہو گیا تو 2 طلاقیں ہیں، تو جب چاہیں دوبارہ نکاح کر لیں، عدت کے اندر بھی اگر وہی مرد نکاح کرنا چاہے تو عدت کے اندر بھی کر سکتا ہے، اگر خاتون کسی اور سے نکاح کرنا چاہیں گی تو عدت کے بعد کرنا پڑے گا، عدت کے اندر نہیں۔ لیکن عدت کے اندر تو نکاح ختم ہی نہیں ہوتا نا دوسری طلاق کے بعد۔ ہاں طلاق بائن ہے، جیسے لفظ حرام سے طلاق دی، یا یوں کہا کہ تم میرا اور تمہارا نکاح ختم، تو نکاح ہی ختم کر دیا کسی نے، تو پھر اگر 1 ہو یا 2 طلاقیں ہوں تو اس میں عدت کے بعد عورت کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، عدت کے اندر اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے وہ۔